بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتابوں کے اوراق الٹنے سے کبھی بہت نصیحت والی باتیں مل جاتی ہیں۔ ایک واقعہ ملا مدینہ شریف کا۔ ایک آدمی مدینہ شریف میں رہتا تھا جس کا کھجوروں کا بہت بڑا کام تھا، بڑے بڑے ویئر ہاؤس اس کے تھے اور بھرے ہوئے تھے کھجوروں سے، بڑے پیمانے پہ کام کرتا تھا۔ اچانک طبیعت بگڑنا شروع ہوئی اور اس کو یہ احساس ہونے لگا کہ شاید وہ زیادہ دن دنیا میں نہیں رہے گا۔ اس نے ایک وصیت کی، بڑی دلچسپ وصیت۔ اس نے وصیت میں یہ لکھوایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا جائے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نظروں کے سامنے اپنی موجودگی میں اس ویئر ہاؤس میں جتنی بھی کھجور لگی ہے وہ مدینے کے غریب لوگوں میں بٹوا دیں، جتنی کھجور ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بہت اچھی وصیت ہے یہ۔ کچھ ہی وقت گزرا اس وصیت کے بعد اور اس کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اطلاع بھیجی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابیوں کو لے کے تشریف لائے وہاں پہ اور اپنی نظروں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ بھئی اندر سے کھجور نکالتے جاؤ اور بانٹتے جاؤ۔ کافی دیر تک کھجور اندر سے نکلتی رہی، کئی لوگ نکالتے رہے، بھرا تھا پورا میرا اور وہ بڑھتی چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک ایک کھجور اندر سے نکال کے بانٹ دی گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اندر تشریف لے گئے تو دیکھا پورا ہال تو خالی ہو گیا تھا، لیکن اتفاق سے نظر پڑی کہ ایک کونے میں ایک آدھی کٹی ہوئی کھجور، جو یہ استعمال بھی نہیں ہو سکتی تھی، آدھی کٹی ہوئی کھجور پڑی ہوئی تھی۔ تو ہمارے نبی نے اس کو اٹھایا اور ایسے لوگوں کو دکھایا اور کہا کہ اس آدمی نے، جس کا یہ ویئر ہاؤس تھا، اگر اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے صرف یہ ایک کھجور صدقہ کیا ہوتا تو اس کا جو اجر و ثواب اس کو ملتا، یہ سارے کھجور بٹوانے کا بھی اتنا ثواب نہیں۔ اپنے ہاتھ سے یہ چھوٹا سا ایک کھجور اگر صدقہ کیا ہوتا تو اس کا اجر جو اللہ کے یہاں تھا وہ اپنے مرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو وصیت کر کے بٹوانا۔ مقصد کیا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو نوازا ہے اور بہت دیا ہے۔ دیکھیے، کچھ چیزیں زندگی کی ضروریات کی ایسی ہیں جو بیسک ہیں، جیسے بھوک امیر کو بھی لگتی ہے، غریب کو بھی لگتی ہے۔ کپڑے پہننے کے لیے امیر کو بھی کپڑا تن پہ ڈھکنا ہے، غریب کو بھی ڈھکنا ہے۔ کچھ باتیں بیسک ہیں، بنیادی ہیں، اس میں امیر غریب نہیں ہے، وہ ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ جتنی بھی میں نے دولت جمع کی ہے، یہ جتنا بھی میرا امپائر کھڑا ہوا ہے، یہ میری محنت سے، میری مشقت سے بنا ہے، تو پھر آپ بھول میں ہیں۔ محنت اور مشقت رکشے والے، ٹھیلے والے، جھلی والے زیادہ کرتے ہیں، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے دولت تو قارون کو بھی دی تھی، فرعون کو بھی دی تھی، ان لوگوں کے پاس تو اتھا دولت تھی، لیکن کیا انجام ہوا ان کا؟ لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے، ضرورت سے زیادہ میں بھی دو کیٹیگری ہیں کہ ایک تو آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر کچھ آرام دہ زندگی ہے، اچھی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، مکان ہے، سماج میں عزت ہے۔ ایک یہ ہے کہ اتھا دولت آپ کے پاس ہے اور اس کے بعد آپ اس کو جمع کر کر کے رکھتے چلے جا رہے ہیں، تو آنکھ بند ہونے کے بعد جب جنازہ چلتا ہے تو کفن میں جیب نہیں ہوتی، کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ لہٰذا صدقے کی اہمیت کو سمجھیے، اپنے ہاتھ سے دینا سیکھیے، اپنی ضروریات ضرور پوری کیجیے۔ اپنے بچوں، اکثر لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے یار، اگر ہم چلے گئے دنیا سے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے، بالکل ایمان کا نچلا درجہ ہے یہ۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنی اولادوں کو پالنے والے؟ ہمارے ماں باپ کو کس نے پالا؟ ہمارے دادا پردادا کو کس نے پالا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک جو پیدا ہوں گے، یہ کون پال رہا ہے؟ وہ ہے پالنے والا، وہ پالنے والا ہے۔ اس نے ہم کو ایک شارٹ پیریڈ کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایک رول دے کے بھیجا ہے کہ تم نگیٹو رول کرتے ہو کہ پازیٹیو کرتے ہو، ہیرو بن کے دنیا میں رہتے ہو یا ویلن بن کے رہتے ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچا کے دنیا میں وقت گزار رہے ہو یا دوسروں کا درد بانٹ کے دنیا میں وقت گزار رہے ہو۔ اللہ کے ساتھ اگر بندے کا عبادتوں کا نظام بن جائے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بندے کا حسن سلوک کا نظام بن جائے تو پھر دنیا، قبر اور آخرت تینوں منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کو میں نے صرف اس لیے آپ کو سنایا کہ اپنی ضروریات سے الگ جو اوپر کی رقم ہے ڈھونڈ کے مستحقین کو دے دیجیے۔ اور اس وقت تو بھاؤ بڑا چل رہا ہے، اس وقت تو رمضان کا مہینہ ہے، کچھ الگ ہی بات ہے۔
آپ سوچئے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جب یہ کہا گیا ہے کہ طاق راتوں میں قیام اللیل کو ڈھونڈو، 5 راتیں 21، 23، 25، 27، 29 میں کہا گیا ہے کہ اس میں ڈھونڈو شب قدر کون ہے، اس میں ڈھونڈو جس میں تمہاری مغفرت ہو جائے۔ وہ رات کی نمازوں میں قیام اللیل کو ڈھونڈنے کے بجائے ہم بڑی بڑی دکانوں میں، مارکیٹ میں جا کے ڈریس کا کمبینیشن ملانے لگ جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کنٹراسٹ بنے گا، اس کے ساتھ یہ کنٹراسٹ بنے گا۔ بالکل لیجئے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، پہنیے، لیکن خوشی کے دن اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اگر دوسروں کی، ان لوگوں کی خواہشات کو بھی سمجھ لیں جو زبان سے کہہ نہیں پا رہے، جو مستحق ہیں، اللہ کے واسطے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات و زکوٰۃ کا یہ سنہرا موقع ہے، نکال کے اللہ سے لکھوا لیجئے جنت اپنے نام۔ وہ بہت رحیم ہے، خود قرآن پاک میں کہہ چکا ہے، کہتا ہے قرآن پاک میں کہ میں غفور الرحیم ہوں، مجھ سے مانگو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تمہیں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔